ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے اپنا بچہ کسی کو دے دیا، جیسے مطلب خاندان کسی کو دیتے ہیں، اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہ گھر پہ جاتا ہے تو اس بچے کو اپنے والدین سے، دیگر بہن بھائیوں سے کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنائیت اور پیار نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو والدین ہیں وہ جو گھر میں بچے تھے ان سے تو زیادہ اپنائیت سے بات کرتے ہیں، ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں، یہ جو اپنا بچہ دوسرے کے پاس سے واپس آیا ہے اس سے کھچاؤ سا محسوس کرتے ہیں اور اتنی اپنائیت کا اظہار نہیں ہوتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور کو دے دیں۔ یتیم کی کفالت کا حکم ضرور ہے، آپ اپنا بچہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گھر میں بھیج دیں، جیسے بہن کے نہیں ہے، بھائی کے نہیں، چلو کھیل لے، الگ بات، لیکن اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر دیور کو دے دیا، جی نند کو دے دیا، سگی بہن کو دے دیا، سگے بھائی کو دے دیا کہ تم ہی پالو، اور اب ہم ماں باپ کا سب معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ میں نے کہیں شریعت کی تعلیم نہیں دیکھی ہے، اس میں بلکہ نقصان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کریں تو سارے بچوں کو برابر کریں، گفٹ بھی دیں تو افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوتی ہے، جتنا لڑکے کو دے اتنا لڑکی کو دے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر دیا، آپ کے دوسرے بچے آپ کے سینے سے لگ رہے ہیں، آپ کی شفقت محسوس ہو رہی ہے، ان کی بیماری میں آپ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، بچہ دوسرے کے گھر میں پل رہا بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھیں، وہ آ کر محسوس کرے کہ میرے سگے والدین، میرے بھائی بہن مجھ سے کھینچ رہے ہیں، یہ آپ نے دوستی کی ہے یا بہت بڑی دشمنی کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ناانصافی والا معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے والدین کا آخرت میں سخت احتساب ہو کہ تم نے اپنی محبت سے اپنے بچے کو کیسے محروم کیا تھا، چاہے بچہ کتنے عیش و آرام میں کسی جگہ رہ رہا ہو، لیکن جو ماں باپ کا پیار ہے، جو ماں کی آغوش ہے، جو باپ کا سینے سے لگانا ہے، اور جو ماں اور باپ کی مسلسل شفقت ہے، وہ کہیں پر بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسے بچے میں نے اکثر دیکھا احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے دل میں پھر ماں باپ کی وہ عظمت باقی نہیں رہتی جو رہنی چاہیے، جو مطلوب شرع ہے۔ اچھا، پھر اس میں بعد میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ اگر اجنبیت محسوس کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کر کے، اپنی شفقتوں سے محروم کر کے، اپنی عنایات سے آپ نے محروم کر کے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس کو احساس دلانے کے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اکیلے کمرے میں جا کر اپنا بھی احتساب کر لیں کہ میں اب اس جو محبت میں ہمیں کمی کی، جو ہم نے اپنے دوسرے بچوں کو تحائف دی، اس کو ساری زندگی محروم رکھا، اس کا بھی میدان محشر میں اگر حساب ہو گیا تو کس طریقے سے کریں گے؟ یہ اجنبیت تو آپ نے پیدا کی ہے، یہ غیریت تو آپ نے پیدا کی ہے، اس طرح کے منفی رویوں کا مستحق اس بچے کو آپ نے بنایا ہے، اس طرح کے بیہیویئر پر تو آپ نے اس کو مجبور کیا ہے۔ اور پھر اگر والدین خود ایسی اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ رکھیں کہ اپنے جو گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت اور اپنائیت، دوسرے کو جھڑکنا اور اس کے ساتھ عجیب سے معاملہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں اس سے تو اپنائیت سی محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ کیفیت تو آپ نے خود پیدا کی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کی ہے، کیوں دیا تھا اپنا بچہ؟ تو اس کا آخرت میں احتساب ممکن ہے۔ اس لیے جو ایسے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، تھوڑا سا اپنا احتساب کر لیں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں چڑیا جو ہے گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو میں بار بار گھونسلہ توڑ دیتی ہوں، تو وہ بد دعا تو نہیں دے گی؟ دیکھیں، یہ ضرور اس میں دیکھا جائے کہ بچے نہ نکل آئے ہوں، انڈے تک تو چل جائے گا کہ انڈے آپ نے مطلب یہ کہ ہٹا دیے، اور وہ گھونسلہ آپ کے بار بار کچرا گراتے ہیں کیونکہ وہ تک پریشانی ہوتی ہے، پھر چی 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 بعد وقت نیند خراب کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن اگر بچے آ گئے ہوں تو یہ جان کا قتل ہوگا، پھر اس کو رہنے دیں، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیں، بچے بڑے ہوں اڑ جائیں، اس کے بعد آپ گھونسلہ ختم کر دیں۔ تو صحیح ضرورت کے تحت گھونسلہ ہٹا دینے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ان کی بد دعاؤں کی پرواہ نہ کریں، اگر یہ کریں تو پھر کوے کو بھی آنے دیں، جنگلی کبوتروں کو بھی آنے دیں، چیلوں کو بھی گھونسلے بنانے دیں، چوہوں کو کیوں ماریں، چیونٹیوں کیوں ماریں، کہیں بد دعا نہ دے دیں، پھر تو گھر جنگلی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے موذی جانوروں کو جو ایذا دیتے ہیں، باعث تکلیف بن رہے ہوں، انہیں مارنے یا دور کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو ہمارے جواب کی روشنی میں آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے، اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم، وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے، اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے، اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔
تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں، جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے، اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی، اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے، آپ انسانوں کو۔ پڑھائی کے سلسلے میں جو آپ نے کہا یا ودودو کا ورد رکھیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ودودو، جتنے بھائی بہن سن رہے سب پڑھ سکتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، دل کا میلان آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ ناجائز امر کے لیے اس کو پڑھنا گناہ ہوگا، لیکن جائز امور کے لیے جیسے بچے نافرمان ہیں ان کے لیے پڑھنا، وہ قریب آئیں گے، شوہر بیوی آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ان میرڈ ہیں ابھی، تو آپ تھوڑا سا غور کریں، آگے آپ کو شادی ہونی ہے، پھر آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہوں گے، ان کو ایک پر اعتماد زندگی فراہم کرنے کے لیے آپ کو ابھی سے ہی ایک فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے۔ کیا ضرورت پیش آئے گی اور میں اسے کیسا پورا کروں گا؟ تو وہ بہت سے نوجوان اس پہ غور و تفکر نہیں کرتے، ٹلے مارتے ہیں، پڑھائی میں توجہ نہیں کرتے، آوارگر دوستوں کے درمیان رہتے ہیں، تعلیم میں ہو جاتے ہیں صفر، پھر اچھی جاب نہیں ملتی تو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، اور ہوائی روزیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، جاب میں کام ملا تو ٹھیک نہیں تو غائب، اور شادی کر لیتے ہیں، پھر ان کے بیوی بچے بیچارے حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ ابھی سے ہی پلاننگ کریں، اپنے ایک اچھے فیوچر کے لیے آپ سب کچھ اپنا ایک لائحہ تیار کریں، اور اسباب ظاہریہ آپ کو تیار کرنے، باقی رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، لیکن انسان کو ایک فیوچر پلان بھی تیار کرنا چاہیے۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یکسوئی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کورسز کریں کہ آپ آرام سے پارٹ ٹائم اس سے پیسہ کما سکیں۔ اس کے بعد آپ کی پوری لائف انتہائی قابل رشک ہوگی۔ وہی دوست جن کو آپ نے وقتی طور پر ایک اچھے مستقبل کے لیے چھوڑا، وہ آپ کو اس وقت کے جب آپ ایک اچھی زندگی، نارمل زندگی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اور اس کے برعکس اگر ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ آوارہ گردیوں میں پڑے رہے تو پھر وہ بھی پریشان رہیں گے، آپ بھی پریشان رہیں گے، پھر ذہنی سکون ختم ہوگا، بیوی بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹس کو برا کہنا کہ ہمیں جاب نہیں دے رہے، تو یہ بتائیے کہ کوئی دوسرا آپ کا خیال کرے نہ کرے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا ہوں ان کی کیا ذمہ داری ہے کیا نہیں، آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص رہے۔ جس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے، جس وقت آپ کو فیوچر کا کچھ لائحہ عمل تیار کرنا تھا، آپ آوارہ گردیوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو فکر ہی نہیں تھی نہ اپنی بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے مستقبل کی، اتنی بے پرواہی کی زندگی گزار کر آپ جاہل رہے، بالکل آپ نے کوئی ہنر نہیں سیکھا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جاب ہی نہیں ملتی، ہم تو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسرا آپ کو منہ میں لا کے لقمے اور حلوے بنا بنا کے دیتے رہے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے پہلے سے غور و تفکر نہیں کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ اور جتنے والد حضرات اگر کچھ ہمیں سن رہے ہوں، پیرنٹس کچھ سن رہے ہوں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچے ہوں یا بچیاں، دونوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ایسی چیزیں ضرور ان کو کورسز وغیرہ کروائیں، کوئی ہنر سکھائیں کہ وہ آرام سے کچھ نہ کچھ کما سکیں، کچھ پارٹ ٹائم کام کر سکیں۔ خصوصاً میں بچیوں کے سلسلے میں ضرور یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو ایسا کورس کروائیں کہ گھر بیٹھے کچھ ارننگ کر سکیں، آگے حالات کیا ہوں، اللہ ان کو اچھا رزق عطا فرمائے، اچھا سسرال عطا فرمائے، ان کو نعمتوں کی فراوانی دے، دعا ہے،
لیکن ایک وہی بات ہے کہ اسباب ظاہریہ اختیار کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، بچیوں کو کورسز کروائیں تاکہ شوہر کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو پیسے کے سلسلے میں آگے چل کر پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔